در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس تراویح۔ رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ سماعت فرمائیں گے قرآن پاک سے 18ویں سپارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں ایمان والوں کی 7 صفات، وہ ایمان والے جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، ان کی 7 صفات کا ذکر ہے اور انہیں جنت الفردوس کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی کہ کفار کی ترقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے پاس کشادگی ہے، ان کے پاس مال ہے، وہ اہل ثروت ہیں اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کا ایک اچھی زندگی گزارنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں منکرین قیامت سے سوال ہوگا، اور اسی طرح بدکاری، زنا کے احکامات، پاک دامن عورتوں پر برائی کی تہمت لگانے کی سزا، یعنی زنا کی تہمت لگانے کی سزا کو بیان کیا گیا۔ واقعہ افک کا بھی ذکر ہے، نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا، اور ذکر سے غافل نہ ہونے والوں کی تعریف کی گئی کہ جو غفلت کا اظہار نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کی تعریف بیان کی گئی۔ کافروں کے اعمال کی مثال، کامیاب ترین لوگ اور بارگاہ رسالت کے جو آداب ہیں، یہ سب باتیں اس پارے میں موجود ہیں۔ آئیے کچھ مختصر وضاحت بھی سماعت فرمائیں۔ 18ویں سپارے میں سب سے پہلے ہے سورۃ المؤمنون، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع ہیں اور 118 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی کامل ایمان والے، کامیاب ایمان والے، یا یوں کہہ لیں کہ مومنوں کی کامیابی ان کے اوصاف اور آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جزا رکھی ہے، اس جزا کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو کہ بات ایمان والوں کی ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورۃ المؤمنون رکھا گیا۔ سب سے پہلی آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے
جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے وہ نجات پا جائیں گے۔ اس کے بعد کی جو آیات بینات ہیں ان میں کامیاب ہونے والے ایمان والوں کی 7 صفات کو بھی ذکر کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ آئیے آپ بھی سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی بادیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ شروع میں ہی سورۃ المؤمنون میں 7 صفات کا ذکر ہوا جو کامیابی پانے والے ہیں، کامرانی جن کا مقدر ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کامیابی کے اعلیٰ درجے پر جو فائز ہوں گے یہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ خشوع و خضوع جو نمازوں میں مطلوب ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ نماز کو ادا کرتے ہیں، بے مقصد باتوں سے بچتے ہیں، فضول گوئی نہیں کرتے، سوچ کر بات کرتے ہیں، بلا وجہ کے بولتے نہیں رہتے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ ایمان والے زنا اور زنا کے جو اسباب و لوازمات ہیں یعنی حرام کاموں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ اگر وہ اپنی بیویوں اور شرعی بادیوں کے ساتھ ایک جائز طریقے سے ریلیشن کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، حد سے نہیں بڑھتے، اپنے وعدوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، امانت میں خیانت بھی نہیں کرتے، اور 5 وقت کی جو نماز ایمان والوں کے اوپر فرض ہے اس نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور بالکل آخر میں یہ 7 اوصاف ذکر کرنے کے بعد انہیں خوشخبری دی گئی کہ یہ لوگ جنت کے حقیقی اور دائمی وارث ہیں اور انہیں جنت الفردوس ملے گی۔ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اس انعام کا وعدہ فرمایا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر یہ 7 صفات ہم بھی اپنے وجود میں نافذ کر لیتے ہیں، ہم بھی اس کے اوپر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے وہ انعام جو رب کریم نے ان کے ساتھ وعدے میں فرمایا ہے وہ انعام ہمیں بھی عطا ہوگا۔ آیت نمبر 17 سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا، یعنی آسمان کے 7 طبقات ہیں، مناسب مقدار میں بارش کے پانی کا نزول ہونا اور اس کا زمین میں قرار پکڑنا، پھر اس کے ذریعے کھجوروں، انگوروں اور طرح طرح کے پھلوں کی جو پیدائش کا سلسلہ ہے، بطور خاص زیتون کے تیل کا ذکر کیا گیا جو ایک مکمل خوراک ہے۔ اس کے بعد چوپائے، ان کے دودھ اور دیگر منافع کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور آیت نمبر 55 اور 56 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کفار کے پاس مال ہونا اور اولاد کی کثرت ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل ہے، انہیں مہلت دی جا رہی ہے،
اور اسی کا ذکر اللہ کریم نے فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ فرمایا بلکہ انہیں خبر نہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ امیری آ جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت بندے سے راضی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ راضی ہو، لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی اس بات کو بنیاد بنا کر کہ میرے پاس رزق زیادہ ہے، میرے پاس گھر زیادہ ہیں، اولاد کی کثرت ہے، بینک بیلنس زیادہ ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ مال تو کفار کے پاس بھی ہے، تو کیا کافروں سے رب راضی ہے؟ تو اسی بات کو واضح کر دیا گیا کہ ان کے پاس مال کی کثرت، اولاد کی کثرت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، انہیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 78 اس میں فرمایا گیا کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سنو، تم ان کے ذریعے دیکھو اور سمجھو، اور دینی دنیاوی جو منافع ہیں وہ حاصل کرو۔ اور فرما دیا گیا کہ اے لوگو تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، کیونکہ تم نے ان نعمتوں کی قدر نہ جانی اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا کہ کانوں، آنکھوں، دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بینات سننے، دیکھنے اور سمجھنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے، اور حقیقی طور پر نعمتیں عطا فرمانے والے رب کریم کا حق پہچان کر شکر گزار بننے کی ضرورت تھی۔ اور یہ نفع تھا کہ تم شکر گزار بن جاؤ، ان سب چیزوں کو دیکھ کر، سن کر اور سمجھ کر شکر گزار بن جاؤ، یہی تو حقیقی نفع تھا۔ لیکن تم نے وہ کام نہ لیا، یعنی شکر گزار بندے نہ بنے۔ ناظرین، شکر گزاری بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن پاک میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ اللہ کے بندوں میں کم ہی لوگ ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ یہ کم لوگ ہیں، اگر ان کم میں ہمارا بھی شمار ہو جائے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں چھما چھم برسنے لگیں گی۔ اس آیہ مبارکہ میں تنبیہ کرتے ہوئے یہ فرما دیا گیا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ کریم ہمیں اپنے شاکر بندوں میں شامل فرمائے۔ آیت نمبر 85 سے اللہ رب العزت نے استفہامی انداز میں بیان فرمایا کہ اگر منکرین آخرت سے یہ سوال کیا جائے، ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ زمین اور اس کے خزانوں کا مالک کون ہے، 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے کہ جس کا مقابل کوئی نہیں، تو ہر سوال کے جواب میں یہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم سحر زدہ ہو، کیا تم پر جادو ہو گیا ہے؟ یعنی پھر اس مالک الملک پر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ مانتے ہو کہ عرش و کرسی کا مالک اللہ ہے، 7 زمینوں کا مالک اللہ ہے، 7 آسمانوں کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کی بادشاہت اسی کی ہے، تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کے احکام کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ استفہامی انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 85 میں ذکر فرمایا۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تم فرماؤ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کس کا ہے اگر تم جانتے ہو؟
آپ کہیں گے کہ اللہ کا۔ تم فرماؤ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تم فرماؤ ساتوں آسمانوں کا مالک اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ آپ کہیں گے یہ سب اللہ ہی کا ہے۔ تو تم فرماؤ کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کے بعد سورہ نور ہے۔ سورہ نور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 9 رکوع ہیں اور 64 آیات بینات۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثرت چونکہ نور کا ذکر ہے، لفظ نور کا ذکر آیا، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ نور سے موسوم کر دیا گیا۔ اس کی ابتدائی آیات بینات میں بدکار عورتوں اور مردوں کی جو سزا ہے اس کو بیان کیا گیا، اور اس کی جو حد ہے اس کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ پاک دامن عورتوں پر جو بدکاری کی تہمت لگائے گا اس کی کیا سزا ہوگی اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اور پھر 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر قافلہ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تھا تو حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ، جن کی پاکی کا بیان رب کریم نے اسی سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، وہ واقعہ بھی پیش آیا۔ اسے واقعہ افک کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں تھا کہ اس غزوہ سے واپسی پر قافلہ جب مدینہ منورہ کے قریب رکا تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ضرورت کے لیے اپنے پالان سے کجاوے سے باہر آئیں، سواری سے نیچے اتری۔ بس ہوا کیا کہ جب حاجت سے فارغ ہو کر واپس آئی تو ان کا جو ہار تھا وہ گم ہونے کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ جب قافلے نے انہیں محمل میں سمجھ کر کہ بھئی یہ اپنے محمل میں ہی موجود ہیں، اسی کجاوے میں موجود ہے جس میں تشریف فرما تھی، انہوں نے یہ سمجھا تو قافلہ کوچ کر گیا۔ جب آپ نے آ کر دیکھا تو قافلہ وہاں پر نہیں تھا تو آپ وہیں پر رک گئے کہ قافلہ پھر تلاش میں لوٹے گا۔ پیچھے رہ جانے والی جو اشیاء ہوتی تھی انہیں اٹھانے کے لیے، دیکھنے کے لیے بھی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور تھے، ان کا نام تھا حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب پیچھے سے آئے تو آپ نے دیکھا سیدہ پاک موجود ہیں، آپ نے دیکھا تو اپنی اونٹنی پر انہیں سوار کر لیا، لشکر تک پہنچا دیا۔ اس پر منافقین نے بہتان تراشا، معاذ اللہ۔ بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آ گئے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 1 ماہ بیمار رہی، 1 مہینہ۔ بعد میں اس الزام کی ان کو خبر ہوئی، شدید صدمہ پہنچا۔ پھر وہی نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے آیات کے ذریعے سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا، جس سے ان کا شرف جو تھا وہ اور بڑھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو برسرے منبر فرما دیا تھا کہ میں اپنے اہل کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتا۔ یہ حضور نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص کہ جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا، فرمایا اس کے لیے لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ پاک نے سیدہ پاک کی براءت کو بیان کیا، ان کی پاک دامنی کو بیان فرما دیا، اور یہ سورہ نور ہے۔ آیت نمبر 30 سے مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی ان نگاہوں کو پست رکھیں، نیچی رکھیں، راستوں میں چلتے ہوئے ادھر ادھر نہ دیکھیں بلکہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، پست رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں،
اور اسی طرح مسلمان جو خواتین ہیں ان کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نیچی رکھیں، اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں، اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں، اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن نہ ہو، جیسے ہاتھ ہے اور پیر ہیں، ان کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں، اور اپنے گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں، اور اپنے خاوند، محارم اور کم عمر ناسمجھ بچوں کے سوا اپنے بناؤ سنگار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور زمین پر زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر نہ ہو، اور ان تمام برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ آیت نمبر 37 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے پر ان مسلمانوں کی تعریف فرمائی جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ کو ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے پہنچ جاتے ہیں، گھر میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، گھر سے باہر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ وہ بہانے نہیں بناتے کہ میں کاروبار پہ ہوں، میں جاب پر ہوں، میں اکیلا ہوں، میں کیا کروں، نماز کیسے پڑھوں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، کام بڑے زیادہ ہیں۔ وہ اس طرح کے بہانے نہیں بناتے، وہ غافل نہیں ہوتے، یہ سب چیزیں ان کو غافل نہیں کرتی، یہ اپنے ٹائم پر نماز کو ادا کر لیتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل، آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی۔ ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل، آنکھیں الٹ جائیں گی تاکہ اللہ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے، یعنی صلہ کی امید ہے، اور اپنے فضل سے انہیں مزید اور عطا فرمائے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 39 سے کفار کے اعمال کی مثال کو بیان کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے ظاہری اچھے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والی ریت ہو۔ بندہ صحرا میں ہے، پیاسا ہے، دھوپ سخت شدت کی پڑ رہی، اب اسے پانی کی ضرورت، آس پاس پانی نظر نہیں آتا، دور سے ریت چمکتی ہوئی یوں لگا جیسے پانی ہے، اور یہ پیاسا ہے، یہ اسے پانی سمجھ کر اس کی تلاش میں چلا، اور جب وہاں پہنچا تو پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، تو وہ سخت مایوس ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی کافر اپنے خیال میں نیکیاں کرتے رہتے ہیں، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا ثواب ملے گا، لیکن جب میدان قیامت میں پہنچے گا تو ثواب نہ پائے گا، بلکہ عذاب عظیم میں گرفتار ہو جائے گا، اور اس وقت جو اس کی حسرت اور اس کا غم ہوگا وہ اس پیاس سے بدرجہ زیادہ ہوگا۔ یعنی پیاس لگے ہوئے شخص کو بھی کیا حسرت ہوگی جو ان کو ہوگی۔ اس کے علاوہ کامیاب لوگ، ان کا ذکر ہے، بارگاہ رسالت کے کچھ آداب بھی بیان کیے گئے، اور بھی اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جو اس بارے میں مزید چینل کے ناظرین بار بار سنیے، بار بار سماعت کیجیے، اور خود وقت نکال کے پڑھیے بھی۔ اب تو بہت آسانی ہوگی، صراط الجنان ہمارے پاس ہے، صراط الجنان سامنے رکھیے اور ایک ایک آیت کر کے پڑھنا شروع کر دیجیے۔
تھوڑا تھوڑا کر کے علم زیادہ ہو جائے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی قرآن پاک سے جو محبت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ درس تراوی، درس تراوی، تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔